الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد صدر محفل و جان محفل فاضل محتشم زینت العلماء استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکبر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم دیگر علماء کرام ناطقان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی اس جامع مسجد اندر انعقاد پذیر ہے. میں انتہائی شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانیان برادر مکرم و محترم جناب چوہدری محمد شبیر صاحب، برادری محترم جناب محمد عمران غنی، جناب محمد عرفان غنی، محمد فیضان غنی صاحب، جنہاں نے اپنے والد مرحوم مغفور جناب عبدالغنی مرحوم دے اصال ثواب واسطے حاجی محمد شریف، حاجی محمد سید، حاجی محمد صدیق، سکینہ بی بی، احمدہ بی بی، ان تمام نے اصال ثواب واسطے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا.
دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے غار ثور تے غار حرا دے اندر گزاریاں، اللہ مرحومین دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے اور ساڑی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ انتہائی خوبصورت انتظام حضور علیہ السلام دی محفل میلاد شریف دا انتظامیہ نے بھائی عمران صاحب اور انہاں دے دیگر برادران نے فرمایا، حافظ محمد وقاص صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین، اللہ کریم انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، موسم دی شدت دے باوجود قرب و جوار دے تمام علاقوں تو آپ احباب جوک در جوک تشریف لے آئے۔ بھائی محمد شاہد لبا صاحب اور دیگر تمام احباب قرب و جوار دے تمام دیہاتوں جوک در جوک قافلہ در قافلہ تشریف لے آئے۔ اللہ کریم حضور دے جوڑے پاکاں دی خیرات ہر قدم تے سب نے کے اندر ذخیرے عطا فرمائے۔ اسی موسم دی شدت دے باوجود اور مختلف علاقے جو سفر کر کے آنے ہیں، جدو نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے انٹرنیٹ چھوڑ کے، واٹس ایپ چھوڑ کے، فیس بک چھوڑ کے، ساری دنیا دیگر لذتانو چھوڑ کے، نرم گداز بستر چھوڑ کے حضور دا امتی نوجوان جدو محفل میلاد شریف وچ بیٹھ دے تے شیطان کدھر بیٹھ کے روندا ہوئے گا کہ میں تے انہاں دے دلاں وچوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی دولت نو ختم کرنا چاہتا سا، مگر وہ دولت ایمان اللہ کریم نے انہاں دے سینے چ اجے بھی اسی طرح اجاگر اور اسی طرح زندہ رکھی ہے کہ جدو بھی یار دی محفل سجدی ہے سارے پھر کٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ اسی اپنے آپ نے خوش نصیب سمجھ لیا کہ اسی حضور علیہ السلام سے ذکر پاک دی محفل چ بیٹھے ہیں۔ میں بھائی محمد عمران غنی صاحب اور انہاں دے دیگر برادران اور تمام منتظمین محفل نو مبارکباد بھی پیش کرنا کہ انہاں نے اپنے گھر وچ شادی دے موقع تے مہدی دی جگہ حضور علیہ السلام دے میلاد شریف دی محفل دا بھی اہتمام کیتا ہے۔ اللہ کریم اس بیٹی نو حضور علیہ السلام دی بیٹی سیدہ کائنات دے صدقے خوشیاں سکھ اور سکونتیاں دولتاں بھی نصیب فرمائے۔ انتظامی حوالے فرما رہے سن کہ سانو اج حضور علیہ السلام دی عظمت دے حوالہ نال گفتگو سناؤ۔ منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اسی سارے حضور علیہ السلام دے ذکر خیر واسطے اکٹھے ہیں۔ آخر تک فرمائش ہے میں انشاءاللہ حضرت سخی سلطان باہودی کرامت دے حوالے نال عرض کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ اس آیت مبارکہ دے شان نزول دے اندر علماء نے ایک بڑا معروف واقعہ لکھے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پہ پڑھ دے۔ صحابی رسول نماز پڑھ دے، ادھر حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق بھی ایسا ہی واقعہ لکھیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ادھر حضور تشریف لے آئے۔ صحابی رسول نے حضور نے نماز پڑھ دے ویکھیا تے پھر بھی حضور نے آواز دے کے فرمایا ابو سعید بن معلا ذرا میری گل سن۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت اس طرح ہے کہ جب حضور نے آواز دیتی تے نماز پڑھ دے صحابی رسول نے ایک باری مڑ کے حضور والے ویکھیا۔ اچھا بھئی جیڑا حضور دے لنگر تے پلے او بولے سبحان اللہ۔ جیسی سبحان اللہ کہو کہ میں ویسی تقریر سنا دے گا۔ طبیعت میری انتہائی ناساز ہے، ہارٹ پرابلم کافی ہے، مگر میں نے ڈاکٹر منع بھی کیتا کہ تسی نہ بولو، مگر میں تے آکھیا میری دوائی ذکر رسول ہے تو میں ایک کر کے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تسی سبحان اللہ کہو میں تانوں جلدی جلدی مدینے دیاں فضاواں چلیا چلا نہ بھائی گل بہار والی میں تانوں پچھلی بار ایویں دا نہیں سان چھڑ کے گیا۔ بکلاں کھول دیو تے جڑے بندے دا ہاتھ ہے اور نال لے کے آیا وہ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ، تھوڑا زور لگا کے سینے دا بولو سبحان اللہ۔ میں دیکھ کے آیا لنگر ماشاءاللہ تواڈے واسطے وسیع انتظام ہے،
جدی امی نے دسیا نا پترا تو پلے مصطفیٰ دے لنگر تے او بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی بن کعب میری گل سن تے ابی بن کعب نے نماز پڑھ دیا مڑ کے ایک باری حضور ول ویکھیا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنے مقام تے تشریف لے کے آئے تے صحابی رسول نماز مکمل کر کے حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے عرض کی دیا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تساں مینوں بلایا سی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا میں تے ادو بلایا سی ہون کیوں آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نماز پہ پڑھدا سا اللہ دی عبادت کر رہا سا یا رسول اللہ میں تہاڈی آواز مبارک بھی سنی مگر میں نماز پڑھ رہا سا تو اس واسطے میں نماز مکمل کر کے تہاڈی بارگاہ وچ آیا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید بن معلا تو میری بارگاہ چ اس واسطے لیٹ آیا کہ تو اللہ دی نماز پہ پڑھدا سا جی یا رسول اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو قرآن دی او آیت نہیں پڑھی ہن سبحان اللہ بولو گے تے میں اگلی گل ٹوراں گا میرا موضوع عظمت مصطفیٰ محفل چایو خالی نہ جایا جے جدو گھر جا کے نوجوانوں چار پائی تے لیٹو تے اپنے دل دے سینے دے آلے وچ جھاتی مار کے ویکھیا جے کدھر محفل چ خالی تے نہیں آ گیا یہ تے تواڈے سینے وچ عشق رسول دا دیوا جل رہا ہویا تے سمجھا جے محفل تے آمن دا مول پہ گیا ہے زور نال بولو سبحان اللہ حضور نے فرمایا کیا تو قرآن دی او آیت نہیں پڑھی عرض کی تھی یا رسول اللہ کیڑی آیت سرکار نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت کی تھی اب پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ اللہ کریم نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما يحييكم واعلموا ان اللہ يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون قولیں دے والی نے فرمایا میرا رب فرماندا ایمان والو اے ایمان والو جد تانوں اللہ تے دا رسول بلاوے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اللہ نے ارشاد فرمایا جدوں اللہ تے دا رسول بلا لوے پاویں نماز پڑھدے ہوے آ جاؤ پاویں ستے ہوے آ جاؤ قیام دی حالت وچ آ جاؤ جے رکوع دی حالت وچ آ جاؤ جے سجدے دی حالت وچ آ جاؤ اللہ فرماندا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم فرمایا جدوں اللہ دے رسول بلاوے جڑی حالت وچ بھی ہو آ جاؤ عرض کیتی کملی والیا میں تے اللہ دی نماز پیا پڑھدا سا اللہ نے رشا فرمایا میرا یار بلاوے نماز پڑھنا آ جا عبادت کرنا پھر بھی آ جا عرض کیتی یا اللہ میری نماز ٹوٹ جائے گی عرض کیتی یا اللہ شریعت دا قاعدہ ہے کعبے والوں چہرہ تے سینہ پھر جاوے نماز ٹوٹ جاندی ہے فقہا فرماندے نے کسے نو کملی والے آواز دین او نماز چھڈ کے نبی دی بارگاہ چ آ جائے حضور جڑے کام بے جنو کر کے آ جائے عرض کیتی یا اللہ آ کے نماز نوی شروع کراں فرمایا نا نا کہ تو چھڈ کے گیا سے آ کے اٹھ شروع کر لے عرض کیتی یا اللہ کعبے والوں سینہ پھر گیا نماز ٹوٹی کیوں نہیں فرمایا کی آیا یہ تیرا چہرہ کعبے والوں پھر گیا ہے کعبے دے کعبے والوں ہو گیا ہے عرض کیتی یا اللہ میں نماز پڑھ دیا نبی دے بلاوے تے کیوں آواز اللہ نے فرمایا کی آیا تے یار بلاوے تے نماز پڑھدا سے نماز چھڈ کے محمد ہی بارگاہ چ آ جا یہ نماز میری ہے یار بھی میرا
سبحان اللہ، جنہوں لطف آیا وہ بولو سبحان اللہ۔ ڈاکٹر محمد شکیل صاحب علامہ صاحب کے بلاد اللہ نے ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اتنے غور طلب معاملہ بلایا تے رسول نے سی تے اللہ فرما رہا ہے استجیبوا للہ وللرسول، اللہ تے رسول بلاوے تے آجو، بلایا تے رسول نے سی، پر اللہ نے دسیا محمد دا بلانا ہے، میرا بلانا ہے۔ جنہوں یار بلاوے سمجھے انہوں رب یا بلانا ہے، او دا محبوب بھی بلا رہا ہے تو دا رب بھی بلا رہا ہے۔ مصطفیٰ والا آنا، لوگ کہتے نا کہ خدا تک جاون واسطے کسے دے وسیلے دی لوڑ نہیں، پر میں نے قسم رب محمد دی جڑا راہ رب تک جاندا جے محمد دی گلی چ گزر کے جان آ جائے، وہ مصطفیٰ دی گلی چ گزر کے جا رہے ہیں۔ اللہ فرمایا نماز بھی پڑھنے پر یار دی آواز آ گئی، میری نماز چھوڑ سے میرے یار دی بارگاہ چا جا، میرا دل کردا میں ادا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے آواں۔ تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہ چلی جائے، ہاتھ بھی نہ چکیا جو تو انہوں کتنے نظر لگ جاوے۔ ہاتھ اٹھا کے اس واسطے میں بار بار کہنا، میں پچھلی بار بھی عرض کر کے گیا سا کہ سورہ یاسین نے جب پڑھے کہ اللہ کریم نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، خالق نے فرمایا کہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں، ہاتھ بولن گے تے اللہ جدو قیامت نو تہاڈے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردا رہیا تے ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا رہیا، پر جدو جدو تیرے ماہی دا نہ آیا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا رہیا۔ اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ عارفان دے سلطان نے دا ترجمہ جب فرمایا، آپ فرما دینے مرشد مکہ تے طالب حاجی، پھر کعبائی عشق بنایا، میں طواف بھی کیتا، اجے دل ملنے تے آیا، وچ حضور صدا ہر ویلے اسی کریے حج سوایا، جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو بچ سمایا۔ حق بہو نعرہ تکبیر، جدا بازو نالے ہاتھ چکے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ سلطانیہ۔ آؤ اس آیت مبارکہ دے تحت آج گفتگو کریے۔ بھائی عمران غنی صاحب حدیث پاک کے چاندہ ایک دن حضور ایک قبیلہ دی صلح کراون گئے، ادھر مسجد نبی چ نماز دا ویلا ہو گیا۔ عموماً تسا دیکھا ہوئے گا امام مسجد لیٹ ہو جاوے نا تے نمازی مڑ مڑ کے دروازے وال ویکھدے کہ امام صاحب کدوں تشریف لے آون۔ صحابہ کے بار صفحہ وچ بیٹھے نے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو اذان پڑھ کے تشریف فرمانے تے صحابہ ہن مڑ مڑ کے ویکھدے نے کہ حضور تشریف لے آون تے آ کے جماعت کراون، نماز پڑھاون۔ آخر صحابہ نے ویکھیا کہ حضور لیٹ ہو گئے تے صحابہ کے بعد نے فیصلہ کیتا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھاون۔ نماز دا وقت جا رہے ہیں، پتہ چل گیا کہ انج تے حضرت عمر فاروق تے عثمان غنی تے مولا علی ورگے صحابہ بھی بیٹھے سن، پر صحابہ نے امام بناون دا فیصلہ
ابو بکر صدیق نو کر کے دس دتا کہ دنیا والے سانو بھی پتہ ہے محمد دے بعد جڑا محمد دے مصلی دا وارث ہے او صدیق ہے، جڑا مصطفیٰ دے بعد مصطفیٰ دا مصلی دا وارث ہے او صدیق اکبر ہے۔ مہینہ بھی شروع ہو گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر دے وصال پاک دا۔ میرا دل کردا ہے کہ میں اپنے سائیں دی بارگاہ وچ نقش بندی ہے نا کہ میں تے اپنے مرشد دی بارگاہ جنالے اپنی حاضری بھی پیش کر لواں۔ ادھر صحابہ کے بار مڑ مڑ کے بیخ رہے کہ حضور تشریف لے آمن نہیں آئے نا، ادھر نماز دا ویلا جا رہا۔ عرض کی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تسی نماز پڑھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصلی تے تشریف فرما۔ گرامی قدر حضرات جدو آپ نے نماز پڑھانی شروع کی تھی، ایک رکعت پڑھی دوسری پڑھی، ادھر حضور آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام آ کے ناتے آؤ سارے تو پچھلی صفحے امام ابو بکر سارے تو پچھلی صفحے چ نبیان دا امام کھلوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام صدیق دی امامت چاہ کے نا اس سرکار نے نماز پڑھنا شروع کر دیتی۔ صحابی رسول جڑے حضور دے نال کھڑے نا انہاں جدو سانس لیا تے سانس وچ حضور دی خوشبو نبوت گئی نا، ہن میرے ول ویکھیا جے صحابی نے نماز پڑھ دیاں آواز رہے سبحان اللہ، ویکھیا نا خوشبو محبوب دی تے نماز پڑھ دیا تے کر کے ویکھیا میرے نال حضور کھڑے نے۔ نماز پڑھ دیا صحابی نے نال دے نو کونی ماری، کونی مار کے کہن لگے آبے خضر حضور آ گئے نے۔ دوسرے صحابی نے نماز پڑھ دیا تیسرے نو دسیا، تیسرے نے چوتھے نو دسیا حضور آ گئے نے۔ نماز پڑھ دیا صحابہ نے راہ وچ رستہ بنایا، میرے نبی ٹر دیا پہلی صف دے اندر آ گئے۔ جڑے پہلے پہلی صف جا کے صحابہ دے نال میرے نبی نماز پہ پڑھ دینے، ان صحابہ دا خیال ہے امام نو بھی دسیے پیچھے سرکار آ گئے نے۔ صحابہ نو کچھ نہ سجے اپنے ہاتھ پہ مار دینے، اپنے ہاتھ پہ مار دینے۔ صدیق اکبر نماز پڑھی جا رہے، صحابہ دس دینے ابو بکر پیچھے یار آ گیا، امام الانبیاء آ گئے۔ صدیق اکبر نماز پڑھی جا رہے، جن پہلے صحابہ دے ہتھاں دی آواز یاد آئی، حدیث پاک چاہتا ہے صدیق اکبر مصلی تے کھڑے نے۔ نماز پڑھ دیا ابو بکر نے مڑ کے یار ول ویکھیا، مڑ کے یار ول ویکھیا۔ نوجوانوں تڑپ جاؤ گے نماز پڑھ دیا مڑ کے نبی ول ویکھیا۔ حضرت بابا بلے شاہ دی روح تڑپ گئی تے آپ فرماندے نے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھل گیا، یاد رہنا سوم صلاتاں، کوئی یار دا فکر پیا۔ صدیق اکبر نے مڑ کے یار ول ویکھیا، ابو بکر مصلی چھوڑ کے پیچھے آ رہے، میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائی جا۔ صدیق اکبر پھر واپس آ رہے، حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائی جا۔ تیسری بار میرے نبی نے فرمایا صدیق پھر بھی پچھلی صف آ گئی۔ نبی کریم نے مصلی تے کھلو کے باقی دی نماز مکمل کرائی۔ نماز پڑھ کے فرمایا ابو بکر یار میں آخیا سی نماز پڑھائی جا، ابو بکر پیچھے کیوں آئے ہیں؟ ابو بکر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی
اے مازار دے نینا والے ابو قحافہ دے پتر صدیق جنی جرت نہیں کملی والے تیرے سامنے کھلو کے نماز پڑھا کملی والے تینوں پیچھا کی میں کران عرض کی تھی ماہی آؤ کہ تینوں چھڑ کے نماز پڑھی جاواں میری نماز بھی ٹوٹ جانی سی میرا رب نال رشتہ ہی ٹوٹ جانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تینوں دساں صحابہ دی عشق دی نماز آکھیا او ہور نے جڑے کہندے نے نبی دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوندی ساڈا تے ایمان آوے او ہوندی نہیں جدا چ نبی دا خیال نہ آوے جدی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے تے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ